بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المطففین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل، ویل ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے، جہنم کی سخت عذاب والی وادی ہے، للمطففین، لے واسطے یا کے لیے، مطفف کمی کرنے والا، کم ناپنے والا، تو اس کی جمع ہے مطففین، کمی کرنے والوں کے لیے یا کم ناپنے والوں کے لیے۔ ویل، ویل ہے، للمطففین، کم ناپنے والوں کے لیے، یعنی وہ لوگ جو جب کوئی چیز بیچتے ہیں، دیتے ہیں ناپ کر، تو اس میں کمی کرتے ہیں، اور اس کمی کرنے کے کئی طریقے لوگوں نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ کئیوں نے تو ویسے ہی، جو اگر مثال کے طور پہ دودھ ہے، وہ کسی برتن میں ماپ کر دینا ہے تو برتن چھوٹا رکھنا ہے، وہ پوری ماپ کا نہیں ہے۔ کئی وہ گڑوی ہوتی ہے تو گڑوی کے اندر جو ہے نا، وہ کوئی نہ کوئی ٹھوکریں لگا کے اس کو ٹیڑھا میڑھا کیا ہوا ہوتا ہے، اس ٹیڑھے ہونے سے بھی تھوڑا سا دودھ جو ہے اس کے اندر وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو کئی ویسے ترازو کے اندر جب تول کر دیتے ہیں تو اس کے اندر وہ جو ہے گڑبڑ کر لیتے ہیں۔ اور عام طور پہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کبھی بھی کوئی دکاندار، وہ آپ اس کا دیکھیں گے جو ترازو اس نے رکھا ہوا ہے، تو ایک سائڈ پہ وزن اس نے لازماً رکھا ہوتا ہے، کبھی بھی ایسا نہیں دیکھتے آپ کہ وہ اس نے خالی چھوڑا ہوا ہو۔ تو بہرحال اس میں ضروری نہیں کہ ہر ایک نے اس میں کوئی گڑبڑ کی ہوتی ہے، لیکن عام طور پہ جو بھی تھوڑی بہت کوئی کمی بیشی اس میں ہوتی ہے، اس کو چھپانے کے لیے وہ پھر پتہ نہیں چلتا اس کا، کہ وہ ہر وقت ایک سائڈ جو ہے وہ نیچے رہتی ہے، پھر جب تولتے ہیں تو اس میں پھر وہ جتنی مقدار آئی بس ٹھیک ہے، وہ بعد میں جا کے بعض اوقات چیک کرو تو اس میں فرق ہوتا ہے۔ بلکہ کسی بھی طرح سے جو کمی کرنے والے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ قرآن پاک ہے، کائنات کے مالک نے آج سے 1500 سال پہلے اپنا کلام پوری انسانیت کے لیے نازل فرمایا، اور یہ ویسے ہمارے لیے بہت معمولی سی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صورت اس نام پہ اتار دی ہے، سورۃ المطففین، اور ہلاکت اور بربادی کی خبر دی ہے ان لوگوں کو، کیونکہ یہ چیزیں ساری جو ہیں بڑی انسانوں کے پرسکون اور پرامن معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ ان چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی احتیاط کرے، کسی کا کوئی حق نہ مارے، جتنا کسی کا حق ہے اس کو پورا ادا کرے، تو اس سے پھر خرابیاں معاشرے میں، بے چینی معاشرے میں وہ کم ہو جاتی ہے، پرسکون اور خوشگوار معاشرہ بنتا ہے۔ لیکن جب ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے کو نظر انداز کیا جاتا ہے تو اس سے پھر ظاہر ہے آپس میں بد اعتمادیاں ہوتی ہیں، نفرتیں اور انتشار پیدا ہوتا ہے، اس سے کاروباری نقصان بھی ہوتا ہے۔ کسی ایک بندے نے کبھی کم تولا اور وہ کہیں جا کے کسی نے چیک کر لیا، ہٹ کے وہ دوبارہ اس کی دکان پہ نہیں آئے گا، تو اس نے کم تولا، اس کا اپنا جو ہے کاروبار، وہ اس کو نقصان ہوتا ہے۔ جب وہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرے گا تو لوگ بار بار اس سے دھوکہ نہیں کھاتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سمجھانے کے لیے کہ اپنے معاملات کی اصلاح کیا کرو اور معاملات میں احتیاط کیا کرو، کہ اگر تھوڑی بہت بھی تم کمی کرتے ہو، اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت اور بربادی کی خبر دی ہے۔ پھر وضاحت فرمائی کہ یہ جو کمی کرنے والے کون لوگ ہیں، اللہ زینہ، وہ لوگ جو اذاکتالوا، اذا جب، اکتالوا ماپ کر لیتے ہیں، تو علی الناس سے اوپر لوگوں کے، یعنی لوگوں پر، یعنی لوگوں سے، تو اذاکتالوا علی الناس جب لیتے ہیں لوگوں سے، ماپ کر لیتے ہیں لوگوں سے، تو یستوفون پورا طلب کرتے ہیں۔ وہاں وفا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پورا کرنا، تو یستوفون وہاں پہ وفا لیتے ہیں، پورا لیتے ہیں، لیتے ہوئے پورا طلب کرتے ہیں کہ نہیں جی اس میں ہم ذرا کمی نہیں کریں گے، جتنا پورا وزن ہمیں چاہیے، بلکہ زیادہ دو۔ جب لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، لیکن وَإِذَا، اور جب کالوہم ماپ کر دیتے ہیں ان کو، یعنی جب کسی سے چیز لینی ہے تو پوری لینی ہے،
اور پھر آگے جب بیچنے کے لیے دینی ہے تو اس وقت یہ گڑبڑ کرتے ہیں کہ وَإِذَا، اور جب کالوہم ماپ کر دیتے ہیں، کالو ماپ کر دیتے ہیں ہم ان کو، او یا وزنوہم وزن کرتے ہیں، وزن کر کے دیتے ہیں ان کو، یا تول کر دیتے ہیں ان کو۔ ماپنا یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کی پیمائش کرنا، مثال کے طور پہ گز یا میٹر کے ساتھ کپڑے کی پیمائش کرنا، فیتے کے ساتھ فٹ کی کہ کتنے فٹ چیز ہو گئی ہے اس کی پیمائش کرنا، یہ ماپنا ہے۔ اسی طرح سے ایک برتن کے اندر دودھ ڈال کے اس کا اندازہ کرنا کہ پورا لیٹر ہے یا آدھا لیٹر ہے، تو وہ ماپنا ہے۔ تولنا کیا ہے؟ ترازو میں رکھ کر اس کا وزن کرنا، ساتھ اس کے باٹ رکھنا اور پھر اس کا وزن کرنا کہ یہ کتنے گرام ہے، کتنے کلو ہے۔ تو پہلی چیز ماپنا ہے، یہ دوسری چیز اس میں باٹ رکھ کے اس کو تولا جاتا ہے، یہ تولنا ہے، یہ وزن کرنا ہے۔ تو جب لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، وَإِذَا، اور جب کالوہم ماپ کر دیتے ہیں ان کو، او یا وزنوہم وزن کر کے دیتے ہیں ان کو، تو یخسرون وہ کمی کرتے ہیں۔ تو جب ماپ کر دینا ہوتا ہے یا وزن کرنا ہوتا ہے اس وقت کمی کرتے ہیں، اس میں گھاٹا کرتے ہیں، جیسے خسارہ پہلے بھی آپ نے یہ پڑھا ہے، اس میں سے یہ فعل ہے کہ یخسرون وہ کمی کرتے ہیں یا اس میں گھاٹا کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں، یہ جو اتنی چھوٹی چھوٹی بددیانتی اور لوگوں کے ساتھ دھوکہ۔ الا یظن، حمزہ زبر آ کا کیا معنی ہے؟ کیا؟ لا نہیں، یظن وہ گمان کرتا، ظنّا آپ نے پہلے پڑھا ہے، ظنّا اس نے گمان کیا، وہ فعل ماضی ہے، اسی کا یہ فعل مضارع ہے، یظن وہ گمان کرتا ہے یا کرے گا۔ یہ یا شروع میں لگی ہوئی ہے، یہ بھی مضارع کی علامت ہے۔ مضارع کی 4 علامتیں ہوتی ہیں جو کہ جب کسی فعل کے شروع میں آ رہی ہوتی ہیں تو وہ مضارع ہوتا ہے، اس میں یا لگی ہوتی ہے، یا تا ہوتی ہے، یا حمزہ ہوتا ہے، تو یا نون ہوتی ہے۔ جیسے اس کا جو مجموعہ ہے نا وہ سکھانے والے سمجھاتے ہیں کہ اتینا، الف تا یا نون، اتینا، کہ شروع والے جو صیغے ہیں ان کے اندر یضربو یا پھر تضربو، جیسے یہاں پر ہے، جیسے یظنو ہے، یظنو ہو سکتا ہے، تظنو ہو سکتا ہے، اظنو ہو سکتا ہے، نظنو ہو سکتا ہے۔ تو یہ ان میں سے چاروں میں سے کوئی نہ کوئی ایک علامت جب شروع میں اس کے لگی ہوئی ہوتی ہے تو وہ فعل مضارع ہوتا ہے۔ یہ ظنّا فعل ماضی ہے، یظنو اس کا فعل مضارع ہے۔ الا یظنو، کیا نہیں وہ گمان کرتا، یہ جو کمی کرتا ہے یہ کیوں ایسا کر رہا ہے، کیا اس یہ خیال نہیں کرتا؟ الا یظنو، کیا نہیں وہ گمان کرتا، اولئک، یا گمان کرتے کہہ لیں کیونکہ اولئک جمع آ گئی کہ یہ لوگ، یہ سب لوگ۔ الا یظنو، کیا نہیں وہ گمان کرتے، اولئک یہ لوگ، انہم یہ کہ وہ، انا یہ کہ، ہم وہ، مبعوثون اٹھائے جانے والے ہیں۔ مبعوث کرنا کیا ہوتا ہے؟ ویسے ہمارے ہاں جو استعمال ہوتا ہے بعثت اور مبعوث کرنا بھیجنا، اور یہ ہے بعثت اٹھایا جانا۔ انہم یہ کہ وہ مبعوث کیے جانے والے ہیں، یعنی کہ ان کو اٹھا کر آخرت کے حشر کے میدان میں وہاں پر ان کو اکٹھا کیا جائے گا، وہاں بھیجا جائے گا۔ تو الا یظنو، کیا نہیں وہ گمان کرتے اولئک یہ لوگ، انہم یہ کہ وہ، مبعوثون اٹھائے جانے والے ہیں، لے واسطے یومن دن عظیم بڑا، لے یومن عظیم بڑے دن کے لیے، وہ جو بہت بڑا دن ہے قیامت کا دن، جس دن دنیا میں کیا گیا جو بھی کسی کا برتاؤ ہے، کوئی بھی منہ سے بولے ہوئے الفاظ اور اس کا کیا گیا دوسروں کے ساتھ برتاؤ، اس کے بارے میں اللہ نے پوچھنا ہے۔ تو یہ بندہ جو اس طرح سے بددیانتی کر رہا ہے، لوگوں کو کم ناپ کے یا کم تول کر دے رہا ہے، یہ اس قسم کے لوگ یہ سمجھتے نہیں ہیں، یہ خیال نہیں کرتے کہ وہ اٹھائے جانے والے ہیں بہت بڑے دن کے لیے۔ اور وہ بہت بڑا دن کیا ہے کہ یوم، جس دن، یقوم کھڑے ہوں گے، قامہ یقوم، قامہ وہ کھڑا ہوا، یقوم وہ کھڑا ہوتا یہ ہوگا،
یوما جس دن یقوم کھڑے ہوں گے الناس لوگ لے رب العالمین، لے واسطے یا کے لیے، رب العالمین تمام جہانوں کا رب، تمام جہانوں کے رب کے لیے، یوما جس دن، یعنی وہ بہت بڑا دن کون سا ہے کہ جس دن کھڑے ہوں گے لوگ تمام جہانوں کے رب کے لیے، یعنی اس کائنات کے مالک کے تمام جہانوں کے رب کے سامنے سب لوگ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے اور وہ سب وہاں کھڑے ہوں گے اپنے حساب کے لیے۔ تو یہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو یہ خیال نہیں آتا کہ وہ اٹھائے جانے والے ہیں اس بہت بڑے دن کے لیے کہ جس دن یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ ہاں میرا حکم کیا تھا اور تم کرتے کیا رہے ہو، تم نے لوگوں کو کے ساتھ بددیانتی کی۔ کلا، ہرگز نہیں، یعنی یہ صرف اس ہرگز نہیں کو آپ اس کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں کہ یہ یقیناً ایسا نہیں ہے کہ وہ گمان نہیں کرتے، یا یقیناً ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں اٹھائے جائیں گے یا وہ لازماً اٹھائے جائیں گے۔ کلا، ہرگز نہیں، ان بے شک کتاب الفجار، کتاب وہی جو پیچھے کتابہ بیمینہ والا کتاب، عمل نامہ، کتاب سے مراد تو کتاب ہی ہے، لکھی ہوئی چیز، لیکن مراد اس سے ہے عمل نامہ۔